جسٹ دیٹ از دا پوائنٹ. اگر وہ بھی اس طرح کا واقعہ بھی اگر الدین والا واقعہ بھی کسی کوئی ہمارے اگر کسی ہماری کسی حدیث سے ثابت ہوتا یا کسی اس سے جا کے مل رہا ہوتا تو میں بھی بالکل اس کو مان لیتا, یا قرآن میں ہوتا تو میں بالکل مان لیتا اس کو. لیکن میں اس کو کیوں نہیں مانوں؟ ارے رک جاؤ نا جناب, جی صبر لے لو, تھوڑا صبر لے لو. 3 چیز آپ نے بتائی ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ بتائی ہے کہ الادین کی سٹوری آپ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ نہ یہ سائنٹیفکلی پروو کر سکتے, نہ یہ قرآن آ گیا بے. سوری میں ایڈ کر دوں کچھ؟ نہیں رکو نا, بعد میں ایڈ کر لینا. قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا ہسٹوریکلی بھی ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. اگر ہوتا تو آپ مان لیتے. تو مطلب ساحل بھائی آپ کی آواز گئی, یہ ساحل بھائی کی آواز گئی یا میرے کو آواز نہیں آ رہی؟ لگتا ہے ساحل بھائی کی آواز گئی. زاہد صاحب آپ یہیں پہ ہے نا؟ جی میں یہیں کروں. ہاں ساحل صاحب کی آواز گئی. چلے ساحل صاحب ٹائپ کر رہے تھے اور ان کی آواز چلی گئی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ساحل صاحب بھی آ جائیں گے. تو یعنی ساحل صاحب جو بات کر رہے تھے, ساحل صاحب میوٹ ہو گئے ہیں. اصل میں ساحل صاحب آپ میوٹ ہو چکے ہیں. آپ نے کوئی کی پریس کیا جس کی وجہ سے آپ میوٹ ہیں. آپ کا مائکروفون میوٹ پہ گیا ہوا. نہیں جی, ساحل صاحب کا مائک کسی طریقے سے میوٹ پہ چلا گیا اور وہ مسئلے میں آ گئے. اتنی دیر میں جونی صاحب سے کہہ لوں, یہ بار بار جڑ رہے ہیں, مسلمان نہیں لگ رہے. جونی صاحب آپ مسلمان ہیں؟ مسٹر جونی اگر آپ نے انمیوٹ نہ کیا آپ بین ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھاگ گئے تھے, میں آپ کو بین نہیں کر سکا تھا. اب میں نے بین پہ کلک کر کے بین کا بٹن رکھا ہوا ہے, اگر آپ نکل بھی گئے تو میں آپ کو بین میں ڈال دوں گا. مسٹر جونی 5 4 3 2 1 بین ہو گئے سر. بلا وجہ ٹائم ویسٹر, بیک سٹیج کا ویسٹ کرنے والے لوگ ہیں, جاہل. تو جناب ساحل صاحب آپ واپس آئیں. ابھی میری آواز آ رہی ہے ایڈم؟ اب آ رہی ہے سر, اب آ رہی ہے. آ رہی ہے نا. ارے بار بار میوٹ کون کر رہا ہے مجھے؟ پتا نہیں سر, آپ آٹومیٹک, آپ کے میرے خیال میں کی بورڈ پہ کوئی کی پریس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میوٹ ہو رہا ہے. اچھا نہیں ابھی تو نہیں ہو رہا ہے. چلو اوکے. ہاں عزیر صاحب اس پہ کیا میں نے کہا کہ اندھ وشواسی بن کے اور کیا دماغی اپنگ بن کے اگر قرآن میں حدیث میں کچھ بھی آلتو فالتو چیز لکھی رہے گی تو یہ مان لیں گے. ان کا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے. میں آرگومنٹ دے دوں اس میں؟ ہاں دو نا. میں کچھ کہہ دوں؟ ہاں دو. جی تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ عقلی طور پر ثابت نہیں ہوتی اس لیے, اور آپ مجھے اس پہ تانا دے رہے ہیں, تو پھر آپ اس پہ تمام ہندوؤں اور تمام مذاہب کو بھی تانا دیں, کیونکہ ہندوؤں میں تو اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں. میں ابھی آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں. تو یہ تو آپ بیساکھی پہ آ گئے. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی مذاہب تو آپ دنیا میں تو ہر واہ کیونکہ ہندوازم میں کیوں اپناؤں جب میں سنو عزیر, اگر آپ کے وہاں بھی وہی چیز ہے اور ان کے وہاں بھی وہی چیز ہے تو ہندوازم اپنا لو. جی میں ہندوازم اس لیے پیار نہیں اپنا سکتا محبت بڑھے گا. ہندوازم اپناؤ گے تو کم سے کم لوگوں سے پیار محبت تو کرو گے, دوسروں کو نیچا اور گرا ہوا انسان تو نہیں سمجھو گے. اچھا میں ویسے دوسری بات پہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا گرا ہوا انسان کا, کیونکہ پھر بات بہت آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے, میں ہندوازم اس لیے نہیں اپنا رہا کیونکہ میں نے جب مذاہب کو ریسرچ کیا اور مذاہب کو پڑھا تو مجھے اسلام سب سے سچا اور سب سے صحیح مذہب نظر آتا ہے قبول کرنے کے لیے. آپ بول رہے ہو کہ ادھر بھی بونگیاں ہیں ادھر بھی بونگیاں ہیں, اس وجہ سے آپ کی بونگیا جو ہے وہ بالکل بات ان بونگیوں کی نہیں ہے کہ اس طرح کی بونگیاں ہیں, بلکہ اس طرح کے معجزے تو بہت سے قسم کے. تو آپ ایک سن, یہ معجزہ کیسے ہے؟ ایک جن نے
دریا کا پانی پی جاتا ہے. How is this a معجزہ؟ معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ It's not a معجزہ, it's not a معجزہ, it's not a معجزہ. میرے منہ سے نکل گیا تھا, it's not a معجزہ. نہیں ساحل صاحب یہ معجزہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کوئی بھی بندہ یہ معجزے کی دو نمبری نہ کرے. ایک جن ہے بوتل کا جن جو کہ پورے دریا کا پانی پی جاتا ہے, اس میں یہ معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. ہاں بھائی لو معجزہ بھی نہیں ہے اب تو, یہ اب کیا کرے. It's kind of a magic. اور یہ ایک میجک کیسے میجک کیسے؟ اچھا میں ایک بات کروں, یہ اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. جو آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں فرسٹ, کیونکہ میں اگر آپ کی مجھے تھوڑی دیر ایکسپلین کرنے دیں. نہیں, اگر آپ کی حجت جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے کسی ایکسپلیسٹ پوائنٹ کے اوپر, تو پہلے آپ نے وہ پوائنٹ ایکسپلین کرنا ہے. آپ نے کہا یہ میجک ہے, آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر اپنی حجت کھڑی کرنی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اگر آپ ریفرنس دے رہے ہوں گے نا تو میں آپ کو بہت ٹائم دوں گا, لیکن اگر آپ کوئی بونگی مار رہے ہوں گے تو اس کو آپ پہلے ایکسپلین کریں گے. ہاؤ از دس میجک؟ میں اسے میجک بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا. اصل مسئلہ یہ کہ یہ ایک ان نیچرل اور ان نیچرل چیز, یعنی ایک نان ہیومن چیز ہے جس کو ہم انسانی, جو ایک انسان عام نہیں کر سکتا بس, ٹھیک ہے. اور یہ جن ہے اس لیے اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہی کہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی کہانیاں اس میں بھی ہیں تو ہندوازم اپنا لو, یہ اپنا لو. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کہانیوں سے مذہب نہیں ہے. اسلام کو میں نے اوور آل پورے مذہب کے طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کا یہ پورے مذہب کی طرف مجھے کیا بتاتا ہے. تو میں اس پہ اس لیے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ دوسری جو مذاہب کی, مجھے تو ہندوازم کی بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے, صرف ان چیزوں پہ تھوڑا اعتراض ہے. اور اعتراض کے ان چیزوں پہ اعتراض ہے ہی نہیں, کیونکہ مذاہب میں اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ ہر مذہب کا یقین ہے کہ خدا ہے, اور خدا نے کسی ان کا کوئی اس طرح سے کوئی سیکریٹ پرسن ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح کی جن سیکریٹ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام سیکریٹ ہے. میں ان کے ریسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جن کی بات تو کر لیں, وہ جن پانی کیسے پی رہا ہے بھائی؟ ایک بندہ, ایک جن جو کہ پوری کے پورے دریا کا پانی پی جاتا ہے, اس جن کی ہائٹ اور ویڈتھ کیا ہوگی بھائی؟ نہ مجھے ان چیزوں کو جاننے میں کوئی شوق ہے, اور نہ مجھے ان چیزوں کو جاننے کی کوئی ضرورت ہے, نہ جاننے کی کوئی ضرورت ہے. اچھا نہ ان چیزوں کو جاننے کی کوئی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے. لسن ٹو می فار اے فیو سیکنڈز. یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہماری کتابوں میں, ابن کثیر میں, جیسا کہ آپ نے خود کہا ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ جب بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا ہے تو یہ یقیناً صحیح ہوگا, ٹھیک ہے. تو اور میں اس کو مانتا ہوں. اب آپ اس میں جو ہے بہت سے وہ اس طرح سینس لیس کوسچنس کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جن کیسے پانی پی گیا, اور جن کی ہائٹ اور وڈتھ کیا ہوگی. مطلب لاجیکلی آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. جی بالکل لاجیکلی اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ, مطلب اسلام میں رہنے کے لیے اللاجیکل ہونا پڑے گا. تو کیا ہندوازم میں رہنے کے لیے نہیں ہونا پڑے گا؟ پھر بیساکھی سیم, چلو ٹھیک ہے, ہونا پڑے گا تو اسلام میں رہنے کے لیے بھی ہونا پڑے گا نا. ہاں اسلام میں رہنے کے لیے بھی ہونا پڑے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کم سے کم اتنا بول دو پیارے, اتنا صرف بول دو کہ یہ سب چیزوں کو ماننے کے لیے کہ انسان کو اللاجیکل بننا پڑے گا, دماغی اپنگ بننا پڑے گا. صرف اتنا بول دو, معاملہ ختم. آپ کے ساتھ آگے بحث نہیں کریں گے. نہیں تو یہ کیا, ایک منٹ, تو پھر تو آپ, اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو یہ ایک لاجیکل چیز ہے جسے میں اس لیے مانتا ہوں کہ یہ میرے مذہب میں, تو پھر میں سیم چیز آپ دیکھو کیا کرے معلوم, ایک کہاوت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کان کو نا ایسا ہاتھ گھما پھرا کے پکڑنا, آپ وہی کر رہے ہو. آپ یہ مان رہے ہو کہ یہ لاجیکل چیزیں ہیں, آپ ایک ایسی چیز سے میرے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ابھی میں غلط صحیح کی بات, عزیر ابھی غلط صحیح کی بات ہی نہیں چل رہی. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقت تسلیم کر لو کہ بھائی اسلام میں رہنے کے لیے اور ان واقعات کو ماننے کے لیے ایک مسلمان کو اللاجیکل ہونا پڑے گا. بس اتنا بول دو, بحث ہوگی نہیں. اب میں ایک بات کہہ دوں, اگر کوئی مسلمان ان واقعات کو نہیں مانتا تو بھی وہ مسلمان ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی وہ مسلمان ہے. اگر کوئی نہیں مانتا نا اس کو تو بھی وہ مسلمان ہے, کیونکہ مطلب اگر کوئی بھائی, آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ قرآن کے اس واقعے کو جو سلیمان کے بارے میں ہدہد کا قرآن میں ہے نا واقعہ,
حدود کا یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن حدود کا دوسرا واقعہ ہے. لیکن اس میں یہ واقعہ ہے کیا نہیں ہے کہ وہ جو تخت تھا سبا کا یا وہ بلقیس جو بھی ہے سبا کا تخت لے کے آیا تھا، بلقیس کا تخت لے کے آیا تھا، اور بھی آگ جھپکنے سے پہلے. اس کو لاجیکلی پروو کر دو بھائی. آگ جھپکنے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ سیکنڈ کا کتنا حصہ لگتا ہے؟ اچھا اب میں ایک بات میں اس کو پروف کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے اس میں کچھ سوالات کرنے پڑیں گے. آپ مجھے اگر جواب دیں گے تو میں اس کو پروف کر سکوں گا. اچھا یہ سائنٹیفکلی پروو کریں گے آپ کہ آگ جھپکنے سے پہلے میں اس کو پروف کروں گا. میں اس کو پروف کروں گا لیکن جب آپ مجھے میں اس میں آپ کو آپ سے بیچ میں کچھ سوالات کروں گا، آپ کے جواب سائنٹیفکلی نہیں. یہ چیزیں سائنٹیفکلی تو پروف نہیں ہو سکتی نا. سائنٹیفکلی نہیں، میں اس کو لاجیکلی پروف کروں گا، لیکن لاجیکلی پروف کروں گا میں اس کو. اچھا کرو لاجیکلی. آپ کون سے مذہب کو مانتے ہیں؟ پھر بیساکھی. ارے تو اپنا بتانا بھائی. آپ مجھے تھوڑی سی اس چیز کی بتا دیں کہ آپ کس مذہب کو مانتے ہیں. میں اس کو پروف کرنے والا ہوں. آپ نے یہاں وہاں جانا ہی ہے. آپ صرف 2 منٹ دیں، میں اس چیز کو پروف کر دوں گا کہ آپ لاجیکلی ثابت کرنا ہے. آپ دوسری جگہ نہیں جانا ہے، بیساکھی نہیں لینا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب؟ اچھا مطلب بنا بیساکھی لیے آپ نہیں ثابت کر سکتے، وہ بول دو کم سے کم. آپ تو سب سے پہلے اس بیساکھی کی ٹرم کو ڈیفائن کریں، کیونکہ بیساکھی کی ٹرم مجھے کچھ آدھا ادھورا سا ڈیفائن لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہے. آدھا نہیں، آپ اپنا آپ کچھ بھی اپنا ثابت کرنے کے لیے دوسرے غلط مذاہب کا آپ سہارا لے رہے ہو، اس کو بیساکھی کہتے ہیں. نہیں تو اچھا تو اس کا مطلب مجھے آپ کیا چاہیں کہ میں اس کو آپ کسی دوسرے مذہب کو نہیں مانتے؟ کیسے لاجیکلی کیسے ثابت کرو گے وہ بتاؤ. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں اسے سائنٹیفکلی لاجیکلی کیسے ثابت کرو گے وہ بتاؤ نا. لاجیکلی میں اس کو اس طرح ثابت کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی اس دنیا میں دوسرے لوگ جو کسی بھی دوسرے خدا، جیسے فار ایگزامپل ہم مثال لے لیتے ہیں. ایک منٹ میں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آپ اس کو بیساکھی سمجھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسرے ایسپیکٹ سمجھاؤں گا اس کو. عزیر صرف اتنا کنفرم کرو کہ بنا بیساکھی لیے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے لاجیکلی. اچھا چلے میں بنا بیساکھی کے آپ کو سمجھاتا ہوں. چلے آ جائیں. ہاں تھینک یو، سمجھاؤ. ہم ان چیزوں پر اس وقت تک یقین نہیں رکھ سکتے، ہم ان چیزوں کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک یہ کسی خدا کی طرف سے یا میرے مذہب میں نہ لکھی ہو. میں سے نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے، یار سیم چیز ریپیٹ کر رہے ہو. وہ لکھا ہوا ہے ادھر اوپر آپ کے سامنے، نوٹ پیڈ ہے وہاں لکھ دیا ہے. لاجیکلی کیسے ثابت کر سکتے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے لاجیکلی نہیں ثابت کر سکتا. بس صحیح ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. تو مطلب آپ کو یہ واقعات ماننے کے لیے اللاجیکل ہونا پڑے گا. اگر میں کہتا ہوں میں نہیں اگر کوئی اگر کسی کو مانتا ہے اس واقعے کو، اور اگر یہ بالکل صحیح ثابت ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، میں اس کی سند ایک بار خود بھی دیکھوں گا. اگر یہ بالکل صحیح سند ثابت ہے تو میں اسے مانتا ہوں. تو پھر ہاں میں اس واقعے کو ماننے کے لیے لاجیکل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو ایبسلیٹلی تھینک یو سر. آپ سبھی لوگوں نے سن لیا. بھائی نے اور آنیسٹلی کہا انہوں نے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، قرآن کی باتوں کو ماننے کے لیے اللاجیکل ہونا ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اب بچا کیا ہے؟ صرف ایک بات سنیں گے، آخری بات کرنے دیں گے مجھے. آخری بات کرنے دیں گے. یہ سٹیٹمنٹ کیوں بولتے ہو؟ بول دیا کرو نا بات. لیکن آپ کو قرآن کی کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے لاجیکل نہیں ہونا پڑے گا جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو، یا آپ کی معاشرت سے ہو، یا آپ کی معیشت سے ہو، یعنی آپ کے فائنانس سے، یا آپ کے لا سے، یا سوشل اسٹیٹس سے، کسی بھی چیز سے آپ کو ان چیزوں کو ماننے کے لیے لاجیکل نہیں ہونا پڑے گا. صرف اس طرح کے جو واقعات ہیں، یا اس طرح کی جو پہلے کے واقعات ہیں، ان کو ماننے کے لیے آپ کو لاجیکل ہونا پڑے گا، جن کا آپ کی اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے لیے بھی آپ کو اللاجیکل ہونا ضروری ہے تو اچھا دکھائیں پھر. اگر میں دکھا دوں تو ہاں تو آپ دکھائیں نا، اگر آپ دکھا سکتے ہیں دکھائیں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ توحید پڑھو. اشہد، تو کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ شہادت کہتے ہیں اسے. توحید پہلا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے. آپ نے شہادت ابھی دی ہے، کس چیز کی دی ہے؟ جی شہادت کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسلیٹ کریں. گواہی دیتا ہوں. بہترین. آپ نے گواہی دی ہے، یعنی کہ ابھی آپ نے گواہی دی ہے. بہترین. آپ نے گواہی دی ہے اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے. رائٹ؟ یہ آپ نے گواہی دی ہے. جی بالکل. آپ نے گواہی دی ہے اللاجیکل طریقے سے. آپ نے کبھی ویریفائی نہیں کیا. آپ نے ویریفائی کیا اور گاڈ سے آپ نے
نہیں ویریفائی کیا. آپ اور کس کس گاڈ کے پاس جا کے اس سے بات کیا, دیکھا, گاڈ کے پاس جا ٹچ کے بات کیا؟ تو نہیں کر سکتے لیکن جی گاڈ کے پاس جا کے بات تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنی لاجک کو اور اپنی سینس کو استعمال کر کے اس دنیا کو دیکھ کے اور اس کا مشاہدہ کر کے آبزرویشن کر کے ہم اس چیز آبزرویشن سے ہم اس نتیجے پر ریلیکس. آبزرویشن کے چھوڑو ابھی سائڈ پہ, آبزرویشن پہ چلتا ہوں میں, لاجک پہ چلتا ہوں. گواہی دینے کے لیے, ایک شہادت دینے کے لیے آپ کو اپنی بیسک سینسز جو ہوتی ہیں, آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا, ہاتھوں سے ٹچ کرنا, ناک سے سونگھنا, ان کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے بغیر آپ گواہی نہیں دے سکتے ہیں. یہ کس کے بنائے ہوئے اصول ہیں؟ یہ آپ کے اللہ اور محمد کے بنائے ہوئے اصول ہیں. ہر چیز کی گواہی بغیر آنکھوں سے دیکھے آپ گواہی نہیں دے سکتے. آپ کے رسول نے کہا ہے, انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہو, تو آپ نے آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹھلا اس کے سوراخ کے اندر اس طریقے سے گھسا ہوا ہے جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کی ڈبیا کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ کے رسول کے الفاظ ہیں, نبی کے الفاظ ہیں. آپ کے نبی نے کہا ہے گواہی دینے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ گواہی نہیں دے سکتے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی بیڈ کے اندر ہے, بیڈ کے اوپر ہے اور انہوں نے اوپر چادر لی ہوئی ہے, تو آپ ایڈلٹری کی گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے اس کا ٹھلا اس کے اندر گیا ہوا نہیں دیکھا. جی تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کے رسول نے جب یہ کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں, اللہ کو آپ نے ٹچ نہیں کیا, اللہ کو آپ نے کان سے سنا نہیں, اللہ کو آپ نے ناک سے سونگا نہیں, ان میں سے کوئی کام نہیں کیا, تو آپ نے اللہ کی گواہی کیسے دے دی؟ میں ان کو رسول, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کو ماننے کے بعد مانتا ہوں. اللہ کو ماننے کے لیے مجھے شرائط کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا. مجھے اللہ کو ماننے کے لیے شرائط کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا. اوکے, اب دوسری بات کرتے ہیں. ہو گیا, ریلیکس میری جان, میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے آپ کی یہ گواہی بھی illogical ہے, کیونکہ آپ نے تو مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے دوسری گلیکسی میں جا کے. سیکنڈ گلیکسی میں, چلے چھوڑے سیکنڈ گلیکسی کو چھوڑے, اسی گلیکسی میں ہم ایک سولر سسٹم ہے, باقی جو ڈھیر سارے سولر سسٹمز ہیں آپ نے ہر جگہ پہ جا کے ویریفائی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تو نہیں ہے وہاں پہ؟ کیوں؟ میں اس گیلیکسی اپنی اس دنیا میں رہ کر میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے نا. تو اب نہیں کیا نا, اس دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی ابھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ تم اللہ کو مان رہے ہو, تم نے کہا نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, دوسری گلیکسی میں کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے, کیا پتا تمہیں؟ ویریفائی کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہاں پہ کہا ہے کہ ساری گلیکسیز میں نے بنائی ہیں؟ بتاؤ مجھے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں اور ہر چیز میں نے بنائی ہے. کہاں پہ اس نے, تو کلی شے کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز, ہر چیز کا مطلب ہر چیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ نے پورے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ اس نے 7 زمینیں بنائی ہیں, 7 آسمان بنایا, بس 7 زمینیں 7 آسمان. گلیکسیز کی تو بات ہی نہیں کی اس نے. ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں کلی شئی اس نے بنائی ہے. یہ دوسری گلیکسی 7 زمینیں 7 آسمان ہیں بس قرآن کے مطابق. آپ نے کہا تھا قرآن سے مجھے ثابت کرو, میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اشہد ان لا الہ, تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. میں بالکل کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ٹھیک ہے, اب انگتا میں کہہ سکتے ہیں, ایمان میں کہہ سکتے ہیں, ایمان میں کہہ سکتے ہیں آپ, ایمان میں آپ کا ایمان ہے, بات ختم, اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو آپ کہہ نہیں سکتے, ورنہ جھوٹی گواہی ہے. نہیں کیوں, ورنہ میں اس کے علاوہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے ایمان لایا ہی اس وجہ سے ہوں, میں ایمان لایا ہی اس وجہ سے ہوں. وہی تو جھوٹی گواہی دے رہے ہو نا. مشاہدے سے اس چیز کو پہنا, جھوٹی گواہی کیسے ہوگی؟ یہ جھوٹی گواہی کیسے ہوگی؟ عزیر, آپ اگر کورٹ میں جاتے ہو, آپ اگر کورٹ میں جاتے ہو, کوئی ایسی چیز کی گواہی دے سکتے ہو جس کو نہ آپ نے دیکھا نہ سنا؟ جی ریپیٹ کریں گے تھوڑا آپ سا؟ دے سکتے ہو گواہی, کوئی کسی مجرم یا کسی کوئی بھی چیز وہاں پہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کو ثابت کرنا ہے تو آپ گواہی دے سکتے ہو بنا اس کو دیکھے, بنا آپ وہاں موجود تھے, آپ دے سکتے ہو گواہی. اگر تحقیق سے ثابت ہو جائے تو میں گواہی دے سکتا ہوں. اگر میں تحقیق کروں اور اس تحقیق سے میں بالکل مجھے یقین ہو جائے کہ ایسا ہے تو میں گواہی دے سکتا ہوں. تو تحقیق میں تمہاری تحقیق میں وہ چیز جہاں سے تم تحقیق لوگے اس میں تم کو وہ دکھنا چاہیے نا. ضروری نہیں ہر چیز مجھے دکھ رہی ہو. اب ابھی اسی سے پہلے, تھوڑی دیر پہلے ابھی ہمارے ایڈم سیکنڈ بھائی نے جو ایڈلٹری کی جو وہ مثال دی, اگر ہم اسی کو لیں
ہم نے نہیں دیکھا کسی کو اڈلٹری کرتے ہوئے. لیکن اگر ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم کسی مطلب جس لڑکی کے ساتھ اڈلٹری یعنی کہ جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا گیا ہو, اگر ہم اس کا ڈی این اے کروائیں, اس کے موجود اس کے سیمن کا ڈی این اے کروائیں تو اس میں سے نکل جائے کراؤ گے تو تم نے ڈی این اے. ہاں میں نے تحقیق کی نا, میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا اس آدمی کو کرتے ہوئے, میں نے ارے تحقیق بھائی کی. تو ڈی این اے جو کر رہے ہو وہ اپنے ہاتھوں سے کرو گے نا ڈی این اے ٹیسٹ. ہاں جی, تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوبارہ ریپیٹ کریں, ریپیٹ کیسے ڈی این اے ریپیٹ کریں. ٹیسٹ ہاں بھائی ڈی این اے ٹیسٹ اس کا جو کرو گے تو وہاں پہ جی, آپ نے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے سب چیز کا تو استعمال کر لیا آپ نے. کس چیز کا استعمال کر لیا؟ کہ میں نے تو دیکھ لیا ڈی این اے کرتے ہوئے, میں نے دیکھا کہ اس کے وہ میں نے ڈی این اے میں تو میں نے صرف اس کا ڈی این اے دیکھا ہے, میں نے اس کو اڈلٹری کرتے ہوئے تھوڑی دیکا ہے. ہاں تو صرف لیکن ڈی این اے سے میں کیا آپ ثابت کر رہا ہوں نا اڈلٹری. کس نے غلطی کی. بھائی 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 جی پیارے بھائی, جی, صرف ڈی این اے میں سے آپ اڈلٹری تو ثابت نہیں کر سکتے نا. سوری اڈلٹری بول رہا ہوں, اڈلٹری یا پھر آپ ریپ لے لیجئے تو ویسا تو ثابت ارے نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ اگر کیسے کوئی کرو لڑکی گے؟ مثال کے طور پہ پورا سیکنڈ بالکل ثابت کر سکتے ہیں بھائی. آگے کہتی ہے کہ کیسے؟ بھائی ایک لڑکی آگے کہتی ہے کہ بھائی اس نے وہ اس کی اور صرف اڈلٹ صرف ڈی این اے سے ہی مطلب یہ کہ ڈی این اے ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ لڑکی کیا اس لڑکی نے کن لوگوں سے رابطے کیے ہیں, اور اس کی مختلف رابطے وغیرہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ بھائی اس آدمی کے ساتھ ملی ہے. اب اس آدمی کے ساتھ ملی ہے تو اب اس نے رابطے کی بنیاد پہ اڈلٹری ثابت ہوگی. ہم تحقیق کرنے بعد یہ پہنچے, یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھائی اس میں اس نے اچھا یار کن لوگوں سے ہی ملی ہے, زبردستی کن لوگوں سے ہی ملی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے اس کے بعد. I'm tired of your foolishness, quite frankly. آپ نے اپنا اچھا, مدعا رکھ دیا, اب میں یہ لوگوں بتا نے دوں سن لیا. ہمارے جو ناظرین ہیں, اب آپ ان سے یہ ان کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا, آپ نے جو اب آپ میری پولیسنس سے میری بیوقوفی سے تنگ آ گئے تو اور آپ مجھے بند کر رہے ہیں, تو پلیز اب ایسا نہیں چلے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایسا ہی چل رہا ہے کہ کہ میں بھائی آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یار کین یو پلیز شٹ اپ مین فار ا وائل. میں تمہیں کہا تھا گرم طبیعت بات نہیں کرنی, رک جاؤ, میں دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں, رک جاؤ, بولنا نہیں. اچھا دیکھیں بھائی, آپ نے جتنی بھی باتیں کی, جس دن آپ اللہ کو ثابت کر سکیں گے مجھے بتا دیجیے گا, میں آپ کو پھر لے لوں گا, ٹھیک ہے, کسی بھی اچھا تحقیق سے. جس دن آپ ٹھیک ہے, ثابت کر میں سکیں گے مجھے کہنا کہ میں ٹھیک ہے, تحقیق سے ثابت کر سکتا ہوں, آ جانا, ہاں ٹھیک ہے. ابھی آج کے ٹھیک لیے ہے, میں ختم ہو گئی بات. ہاں تو ٹھیک ہے, میں وہ اب میں لیکن میری بھی ایک بات سن لیں نا, میری بھی ایک بات سن لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے جو اسلام کے بہت سے ٹاپکس پہ وہ بنائی ہوئی ہیں, ویڈیوز بنائی ہوئی, تو میں چاہ رہا تھا کہ کیا ہم ان ٹاپکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جی, آپ کی ان پہ جب بھی لائٹ آپ کے چلی جائے گی, آپ کے اعتراضات میں پہلے ہی سن چکا ہوں. آپ کے جب اعتراضات آپ میں کی پہلے ہی سن چکا ہوں. یار جب تمہاری لائٹ چلی جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی تو پھر جڑ لینا, تاکہ میں اتنی دیر میں دوسرے لوگوں سے بات کروں. بیک اسٹیج میں بہت لوگ جڑیں گے, ٹھیک ہے. ایک دو لائٹ چلی جائے, پھر جب دوبارہ آ جائے گی تو آ جانا, میں اگلے 6 گھنٹے ابھی لائیو ہوں, ہاں, ٹھیک ہے. اچھا ابھی اچھا آپ سے کافی بات ہوگی, مجھے باقی لوگوں کو ٹائم تو دینا ہے, اچھا مجھے دوبارہ آئیے. اچھا تو آپ یار بندہ, یار جس کو اسٹیج ٹائم مل جائے نا, اس کا ہوتا ہے ہاں یار میرا مائک اب واپس لیا ہی نہ جائے, میں یہاں پہ 10 گھنٹے بیٹھا ہی رہوں, چاہے میں بکواس ہی کرتا رہوں. ابھی سے کہا یار چلا جائے یار, بعد میں واپس آ جائیں, باقی لوگوں سے بات کر نہیں. اچھا پھر یہ تو پھر وہ حد ہوتی ہے یار.